بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے صدقے ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ دوستو، آج ہم آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد پیش آنے والے ایک نہایت احساس رخت انگیز اور ایمان افروزہ واقعے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری غسل دیا جا رہا تھا، یہ وہ لمحات تھے جن میں مدینہ کی فضا غم سے بوجھل تھی، ہر آنکھ اشکبار تھی اور ہر دل ٹوٹا ہوا تھا۔ جب پیر کے دن 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ کرام پر ایسا غم ٹوٹا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضرت عمر جیسے جری صحابی بھی اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور تلوار لے کر کہنے لگے کہ جو یہ کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر قرآن کی آیات تلاوت کی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے، اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تب جا کر صحابہ کو یقین آیا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ اس کے بعد سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کون دے گا اور کیسے دیا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام انسانوں کی طرح نہیں تھے، آپ اللہ کے آخری نبی تھے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کے دلوں میں یہ بات ڈالی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے قریبی اہل بیت ہی غسل دیں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور چند دیگر قریبی افراد غسل کے لیے موجود ہوئے۔ جب غسل دینے کا وقت آیا تو سب کے دل خوف خدا اور ادب سے لرز رہے تھے۔ کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہار سے کپڑا ہٹائیں۔ اسی لمحے کمرے میں ایک آواز سنی گئی جسے بعض روایات میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر کپڑے اتارے ہی غسل دیا گیا۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو دھو رہا تھا اور میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر تھا، مگر میں نے کوئی ایسا وزن محسوس نہیں کیا جیسے عام میت میں ہوتا ہے، بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہوں۔ اسی دوران غسل دینے والوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ پورے کمرے میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی، ایسی خوشبو جو دنیا کی کسی خوشبو سے مشابہ نہیں تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دلوں میں یقین اور بڑھ گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ غسل کے دوران نہ جسم میں کسی قسم کی تبدیلی آئی، نہ سختی، نہ بدبو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہار ویسے ہی تھا جیسا زندگی میں ہوا کرتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک خاص اعزاز تھا۔ غسل مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفن پہنایا گیا اور پھر ایک اور عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ ان دنوں مدینہ منورہ میں ہر شخص پر ایک ہی کیفیت طاری تھی، کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کر رو رہا تھا،
کوئی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ستونوں سے لپیٹ کر آہیں بڑھ رہا تھا۔ ہر زبان پر بس ایک ہی نام تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے تو آواز ساتھ نہیں دیتی تھی، الفاظ ادھورے رہ جاتے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے دلوں سے حوصلہ نکل گیا ہو، کیونکہ وہ ہستی جو ہر غم میں آدھار بن کر کھڑی تھی، آج دنیا خود سے رخصت ہو کر چلی جا رہی تھی۔ غسل کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام کے لیے لٹایا گیا تو چہرے انوار پر وہی سکون تھا جو زندگی میں نظر آتا تھا۔ نہ کوئی گھبراہٹ تھی، نہ کوئی تکلیف کا نشان۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ کے یقین میں اور اضافہ ہو گیا کہ اللہ اپنے محبوب بندے کو کس قدر عزت عطا فرماتا ہے۔ اس وقت کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ آگے کیا ہوگا، نہ خلافت کی فکر، نہ امت کے بکھرنے کا خوف۔ سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا گیا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا تھا کہ ہر لمحے ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا جائے۔ جب لوگ نماز جنازہ کے لیے آتے تو سب سے پہلے درود پڑھتے، پھر خاموشی سے دعا کرتے، کیونکہ آواز بلند نہ کرتا۔ یہ خاموش جنازہ شاید دنیا کا سب سے باقاعدہ جنازہ تھا۔ ہر آنے والا یہی سوچتا کہ کاش ایک لمحے اور مل جاتا، کاش ایک بار پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسکراتے دیکھ لیتا، کاش ایک بار پھر وہی شفقت بھری نگاہ نصیب ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مشن مکمل کر دیا تھا، دین مکمل ہو چکا تھا، قرآن محفوظ ہو چکا تھا۔ اب امت کی ذمہ داری تھی کہ اس امانت کو سنبھال لے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں، نہ نبی، نہ ولی، نہ بادشاہ۔ ہمیشہ رہنے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے اصل کامیابی اسی کی رضا میں ہے۔ اگر ہم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کی سنت کو اپنانا ہوگا، سچ بولنا ہوگا، امانت دار بننا ہوگا، نرم دل ہونا ہوگا، کیونکہ یہی وہ صفات ہیں جن کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ دوستو، یہ واقعات صرف سننے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ عمل کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ آ جائے تو یہی ہمارے لیے سب سے بڑا معجزہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو لازمی سے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔